ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے آلو انڈا شوربے والے کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں۔ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو مکمل واچ کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ یہ میرے پاس 1 kg آلو ہیں جی، جنہیں میں نے کاٹ کے رکھ لیا ہے، اور 2 عدد پیاز جن کو میں نے کرش کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 عدد ہی ٹماٹر ہیں، سبز دھنیا ہے، اور 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، اور یہ مسالے ہیں: خشک دھنیا کا پاؤڈر ہے 1 ٹیبل اسپون، کالی مرچ 1 ٹیبل اسپون، سرخ مرچ 1 ٹیبل اسپون، نمک حسب ضرورت، اور ہلدی ½ ٹیبل اسپون۔ یہ انڈے جو ہے وہ بوائل کرنے کے لیے میں نے رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ساتھ پین میں کڑھائی میں جو ہے میں نے 1 کپ آئل کو گرم کر لیا ہے۔ اب اس میں ہم اپنے پیاز ڈالتے ہیں اور پیازوں کو فرائی کرتے ہیں۔ پیازوں کو جو ہے وہ 1 منٹ کے لیے میں فرائی کروں گی، ٹھیک ہے جناب۔ پیازوں کا کلر براؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم لہسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ شامل کر دیں گے، اور اس پیسٹ کو بھی ہم 1 یا 2 منٹ کے لیے فرائی کریں گے۔ ان کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ ٹماٹر ایڈ کریں گے، اور ٹماٹر کو بھی ہم 1-2 منٹ کے لیے فرائی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہم نے فرائی کر لیے تھے ٹماٹر، اور اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے، اور ساتھ ہی ہم اس میں اپنے مسالے جو ہے وہ شامل کر دیں گے۔ یہ جی میں نے اپنے مسالے جو ہیں وہ سارے اس میں شامل کر دیے ہیں، اور اب ہم اس کو اچھی طریقے سے بھونتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ہمارا مسالہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بھون کر ریڈی ہو گیا تھا، تیار ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ گائز آپ نے مسالے پر جو ہے وہ خاص فوکس رکھنا ہے کہ مسالہ آپ کا اگر صحیح نہیں بھونا جائے گا، کچا ہوگا، تو آپ کی ہانڈی جو ہے وہ بالکل بھی اس کا فلیور جو ہے وہ ٹیسٹ جو اچھا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جو آلو جو ہمارے تھے وہ ڈال دیں گے، اور آلو کو ہم جو ہے وہ 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کریں گے۔ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آلو ڈالنے کے بعد فوراً بعد جو ہے وہ اس کے اندر پانی نہیں ڈال دینا۔ آپ نے آلووں کو کم از کم 2 سے 3 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ہمارے آلو جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو گئے تھے، دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے وہ اوپر آ گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں جی۔ اور اب جو ہے اس میں ہم پانی شامل کرتے ہیں۔ پانی جو ہے وہ آپ اپنا دیکھ لیں، مطلب اپنے حساب سے جتنا آپ نے اس میں شوربہ رکھنا ہے، تو ٹھیک ہے جناب۔ یہاں پر میں نے جو ہے وہ اپنا پانی ڈال دیا اور اس کو کور لگا کر رکھ دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا ہے میں نے اپنی ہانڈی کو، تو ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی جو ہے وہ پک رہی ہے مزے سے، اور بوائل آ رہا تھا، لیکن ابھی آلو کچے تھے، سو دوبارہ میں نے جو ہے وہ اس کو کور لگا کر رکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ہماری جو ہے وہ ہانڈی بالکل تیار ہے، اور اب جو ہے اس میں ہم انڈے شامل کریں گے، تو ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جو میں نے انڈوں کو بوائل کر کے میں نے ان کو چھیل کر رکھ لیا تھا، اب میں نے 6 عدد انڈے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے ان کو جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے، اور ان کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں اوپر سے سبز دھنیا، اور جو سبز مرچیں تھیں کاٹ کر رکھی ہوئی تھی میں نے، ٹھیک ہے جی، ان کو میں نے اوپر گارنش کے لیے ڈال دیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ اب یہ ہے کہ گائز آپ نے جو گرم مسالہ ہے، پسا ہوا گرم مسالہ جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ آلو انڈے، ابلے ہوئے آلو انڈے میں ہمیشہ آپ نے لاسٹ پر ہی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کو میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ مکس کر دیا ہے، اور اب جو ہے ابھی اس میں ہم ڈالیں گے پسا ہوا جو ہے وہ گرم مسالہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرم پسا ہوا مسالہ ہے، میرے پاس 1 ٹیبل اسپون ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم جو ہے ہم لاسٹ پہ اس میں شامل کر دیں گے، اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو سالن کو بھونتے ہوئے اس میں ڈال لیں، آپ نے اس کو ہمیشہ لاسٹ پہ ہی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے ہانڈی بالکل، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو بھی آ رہی تھی، ٹھیک ہے، بہت ہی اچھا سالن تھا۔ اوکے جی، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔